تو اس میں ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر ان قیدیوں کو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے، پاگل خانوں میں جا کے رہنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بچی ہے جس کو ہم نے ریلیز کرایا، 11 سال تک وہ پیدا ہوئی اپنی ماں کے یہاں جیل کے اندر، اور 11 سال تک وہ صرف اس کوٹری میں رہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ اختر یہ بتاؤ کہ وہاں پاگل خانے میں کیا کرتے تھے؟ مشین کا کام کر رہا ہوں۔ دن میں کتنے کپڑے سی لیتے تھے؟ دن میں 10 جوڑے۔ اختر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ساری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کا چیمپئن ہے اس کو اسی شعبے میں اس سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں، تو پھر آپ کرکٹ بورڈ سے باہر کیوں ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید میرے کرکٹ بورڈ کو میری اتنی پرفارمنس کا نہیں پتا جتنا کہ شاید آپ لوگوں کو میری پرفارمنس کا پتا ہے۔ ماشاء اللہ، سیاست میں آ رہے ہیں کیا؟ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں آپ شاید واحد کرکٹر ہیں جس کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ریکارڈز تو ماشاءاللہ میرے کافی ہیں، اور اب مجھے ایکچولی یہ نہیں پتا کہ میرے کتنے ورلڈ ریکارڈ ہیں، لیکن یہ ہے معین کہ خدا نے مجھے اس چیز سے نوازا ہوا ہے۔ مطلب یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ میرے خیال ہے صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہیلو ہلو، سبیتا معین اختر بول رہا ہوں۔ ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو میری آواز صاف آ ہاں رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز میں سن رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ کی آواز بھی ہم کو آ رہی ہے، آپ فون رکھ دیں۔ اچھا اوکے۔ سبیتا، آپ کو کیا پاکستان سے بہت محبت ہے کہ ہر 2 مہینے بعد آپ پاکستان میں موجود ہوتی ہیں؟ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ میں پاکستان کو میں بہت پسند کرتی ہوں، اور یہ ہے کہ میں زیادہ کو پروڈکشن میں کام کرتی ہوں پاکستان اور سری لنکا، اس کے لیے میں ادھر آتی جاتی ہوں۔ آتی جاتی رہتی ہیں ہم، اس لیے آپ کو پاکستان بہت اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کتنی پاکستانی فلموں میں آپ نے اب تک کام کیا؟ میرے خیال سے 10 فلموں میں کام کیا آپ نے؟ جی۔ اچھا، اور سری لنکا کی کتنی فلموں میں کام کیا؟ 60-70 فلم میں کام کر چکی ہوں۔ 70 اور 10 80 90 تقریباً 100 فلموں میں کام کیا آپ نے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال نہایت احترام سے کریں۔ تشریف لاتے ہیں جناب انصار برنی۔ انصار صاحب، اچھا یہ بتائیے، آپ کے اس طرح کے فلاحی کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اسی کام کو کیوں چنا کہ قیدیوں اور ذہنی مریضوں کے ہی شعبے کو آپ نے منتخب کیا اور آپ اسی میں کام کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا، یا میں یہ کہوں کہ شاید کسی نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ قیدی ہمارے ہاں جو 20 سال 30 سال 40 سالوں سے ہم نے، جو لوگ جیلوں میں تھے ہم نے رہا کرایا، یا ذہنی امراض کے اسپتالوں میں تھے ہم نے انہیں رہا کرایا، ان کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ بیچارہ جیل میں اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو جیل میں ہی کیوں ہوتا؟ صحیح بات۔ تو وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتا۔ جب وہ ریلیز ہو کے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مشکل بن جاتا ہے کہ اب اس کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ شکریہ بھی نہیں ادا کرتا، تو شاید لوگ اس وجہ سے بھی اس طرف توجہ نہ دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو تھا ہی بے گناہ، انصار برنی نے مجھ پہ کیا احسان کیا ہے۔ دوسری طرف وہ قیدی جس کی ریلیز میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ریلیز ہو جائیں گے، آپ بے گناہ ہیں، اور جب چند دن اس کی ریلیز میں لیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے کہ جی آپ ایسے ہی خام خواہ اپنا نام ہے اور یہ ہے، اور لے کے مختلف قسم۔ تو اس میں ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر ان قیدیوں کو جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے، پاگل خانوں میں جا کے رہنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بچی ہے جس کو ہم نے ریلیز کرایا، 11 سال تک وہ پیدا ہوئی اپنی ماں کے یہاں جیل کے اندر، اور 11 سال تک وہ صرف اس کوٹری میں رہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ میں ابھی آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتا ہوں جو سن 1948 میں لاہور کے پاگل خانے میں پیدا ہوا، اور بغیر کسی جرم کے 40 برس تک وہ پاگل خانے میں صحت مند دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ ہونے کے باوجود اس نے گزار دیے ہیں۔ میں محمد اختر سے آپ کی بات چیت کراتا ہوں۔ اختر صاحب آئیے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختر۔ کب پیدا ہوئے ہو؟ 1948۔ کہاں پہ؟ پاگل خانے میں۔ رہنے والے کہاں کے ہو؟ پاگل خانے۔ اختر یہ کتنے عرصے تم وہاں پہ رہے ہو؟ 40 سال رہا ہوں ادھر پاگل خانے میں۔ تو تمہیں کس طرح رہائی ملی؟
22 तारीख को रिहाई मिली थी, इसी महीने की? इस महीने की। तो कराची कैसे आए हो? 22 तारीख को कराची आ गया हूँ। किस चीज पे आए हो? हवाई जहाज पे, पहले एयरपोर्ट से कराची उतरे हैं। अच्छा, अख्तर ये बताओ कि वहाँ पागल खाने में क्या करते थे? और मशीन का काम कर रहा हूँ। दिन में कितने कपड़े सी लेते थे? दिन में 10 जोड़े। अख्तर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पैंदाबाद। कोई आपको ऐसा शख्स मिला कि जो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो और वो ये कहता हो कि जी मैं बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि पागल खाने में ही रहना चाहता हूँ? अभी पिछले दिनों मैं ज़हनी अमराज के एक अस्पताल के दौरे पे था। एक बूढ़ी औरत मेरे पाँव पकड़ लिए। उसको ये नहीं मालूम कि ये अंसार बनी है, लेकिन उसको ये मालूम कि एक शख्स आता है हमारे दरमियान, हमारे लिए काम करता है और हमसे मोहब्बत करता है। उसने मेरे पाँव पकड़े और कहने लगे कि बेटा मेरे बच्चों से जाके ये कहना कि तुम्हारी माँ यहाँ तड़प रही है, मरने के करीब है, तुम उसे लेके नहीं जाओ। वो माँ सेहतयाब है, तुम उसको लेके नहीं जाओ, अलबत्ता मरने से पहले उसे अपनी शक्ल दिखा जाओ। वो औलाद जो उसको सेहतयाब होने के बावजूद पागल खाने में छोड़ गई है, वो माँ उस औलाद के लिए तड़प रही है कि खुदा के लिए उस बच्चों की मैं शक्ल देख लूं मरने से पहले। और बड़े दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल अपने वालिदैन को जब पागल खाने में सेहतयाब होने के बावजूद डाल के आते हैं तो वो अपने पते भी गलत लिखाते हैं। मैं उस माँ के बच्चों को तलाश कर रहा हूं, जो पता लिखाया गया था वो गलत है, उन बच्चों ने गलत लिखा है। वो औलाद जिसको उस माँ ने तकलीफ से पैदा किया, वो औलाद जिसके लिए उस माँ ने, जब वो अपना खाना नहीं खा सकते थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, अगर वो माँ चाहती तो भूखों मर सकते थे, उसने दूध पिलाया, अपनी छाती उसको सींच के दी। आज वही औलाद जवान होने के बाद उसको किस तरीके से फेंक के आई है। अगर आज की नस्ल ये जहन में रखे कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें पाला है, इस बुढ़ापे की हद में अगर उसी तरीके से हम उन्हें पालें तो शायद हमारे लिए बड़ा फख्र का एजाज हुई है।